السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور ضرورت کا پورا کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے. ہر مخلوق اس کے رحم اور کرم کے سائے کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے. ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کی ذات ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انسان اور جنات کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر. اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 سے کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پر تدبر کرنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور صحابہ اکرام کے منہج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں قرآن کو خود قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ کیا آپ تک موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ تقریباً 3548 سال پرانا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام 1527 سال قبل مسیح اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث کیا 1527 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھائے جانے کو تقریباً 2000 سال ہو گئے، جیسے 2021 عیسوی چل رہی ہے. تو اس حساب سے 3548 تقریباً اتنے سال، 3500 سال ہو گئے. اور اس کے اندر جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اصل میں انبیاء کے واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ انبیاء کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں اللہ نے فرمایا کہ اس سے تم عبرت حاصل کرو. اور ایک جگہ یہ اور عبرت کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عقل مند اس سے عبرت حاصل کریں. یعنی ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم اپنا غور و فکر کریں، عقل لگائیں، تدبر کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنی مرضی سے نہیں. تو اس واقعے کے اندر کتنی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے سینے کو اس کے سمجھنے کے لیے کھول دے، ہماری عقل کو، ہماری فہم کو اس کو سمجھنے کے لیے کھول دے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ تک موسیٰ کی بات، حدیث یا خبر پہنچی ہے؟ اور جب اس نے طور آگ کو اور اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لاؤں یا آگ کے پاس کوئی رہبر پاؤں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین تشریف لے گئے تھے، اور مدین سے لوٹتے وقت کا یہ واقعہ ہے. مصر سے مدین کیوں چلے گئے تھے؟ کیونکہ ایک قبطی یعنی مصری اور ایک بنی اسرائیل کا شخص، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آپس کی لڑائی سے ہٹایا. تو ہٹاتے وقت ایک ہاتھ قبطی کو یعنی مصری کو لگ گیا، اور یہ ایک حادثتاً طور پر یہ ایک حادثہ تھا جس سے اس کی موت ہو گئی. ایک ہاتھ اس کو ایسا لگ گیا ہٹانے کی وجہ سے کہ اس کی موت ہو گئی. اور کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے دیا کرتے تھے، تو وہ جو افسر تھے فرعون کے، وہ ان سے اندر ہی اندر بغض بھی رکھتے تھے. تو انہیں موقع مل گیا جب انہیں پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے مرا ہے، تو انہیں موقع مل گیا کہ اب
یہاں کے قانون کے مطابق انہیں پھانسی دے دیا جائے یا انہیں قتل کروا دیا جائے گا۔ تو جب یہ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ یہاں سے نکل کر کے مدین کی طرف چلے گئے۔ تو مصر سے نکل کر کے آپ جب مدین پہنچے اور مدین میں ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد آپ وہیں پر 8 سال یا 10 سال کے لیے رک گئے۔ 8 سال کے لیے طے کیا گیا تھا، یعنی مہر طے تھی، مہر سمجھ لیں آپ اس کو، یا عہد کیا گیا تھا اس بزرگ شخص سے۔ تو آپ 10 سال کے بعد وہاں سے جب لوٹ رہے ہیں تو راستے میں بہت زبردست ٹھنڈ تھی اور اندھیرا بھی تھا، اور تیسرا یہ ہوا کہ آپ راستہ بھی بھول گئے۔ تو یہ اندھیری رات راستہ بھی بھول گئے اور ٹھنڈ بھی زیادہ تھی، تو آپ نے وہاں پہ ایک جگہ قیام کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی تھی، اور انہیں آگ نظر آئی طور پہاڑ کی طرف، طور پہاڑ کے دائیں جانب۔ تو وہ کہتے ہیں جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، کہاں آگ دیکھی؟ طور پہاڑ پر آگ دیکھی دائیں طرف، تو اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ آگ صرف موسیٰ علیہ السلام دیکھ پا رہے تھے، کیونکہ یہ نور تھا جو انبیاء کو دکھایا جا رہا تھا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 الحمدللہ چالو ہو گئی، اور صفحہ نمبر 39 سے 42 تک انشاءاللہ تعالی میں تفسیر کروں گا آج۔ تو بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے انگارہ لاؤں۔ انگارہ کیوں لانا ہے؟ کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، یا آگ کے پاس سے کوئی رہبر پاؤں۔ رہبر کیوں؟ کیونکہ جس نے آگ جلایا ہے، مطلب وہ آدمی وہاں پر ہوگا جس نے آگ جلایا، اور میں اس سے راستہ پوچھوں گا، تو گویا کہ آپ راستہ بھی بھول چکے ہیں۔ اور یہ تفسیر میں ہے یہ بات۔ تو یہ ایک نبی کریم موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کی ایک تدبیر تھی اللہ رب العزت کی، کہ یہ طور پہ اس بہانے سے آئیں گے۔ ایک تو راستہ بھلا دیا، اور پھر تمہیں آگ کی ضرورت ہے، رہبر کی ضرورت ہے، تو ایک آگ کی طرح چیز جل رہی ہے، ایک نور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا ہے، اور اس بہانے سے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچ گئے۔ آیت نمبر 11، چنانچہ جب موسیٰ نے آگ کے پاس پہنچا، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچ گئے تو آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ سب سے پہلی جو آپ کے پاس آواز آئی خالق کائنات کی، اللہ رب العزت اس کے پہلے آیت میں گزر چکا ہے کہ وہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوی، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ عرش پر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی آواز طور پہاڑ سے سنائی دی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہا گیا بے شک میں تیرا رب ہوں۔ تو سب سے پہلی جو وحی آئی وہ کیا آئی کہ میں تیرا رب ہوں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی جو وحی آئی وہ یہی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اور سورہ فاتحہ کی بھی جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں تو اس کی بھی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور حمد اللہ کے لیے جو رب ہے، اور اس کے لیے ہے جو رب ہے۔ تو سب سے پہلی وحی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اسی انداز میں آتی ہے، بے شک میں تیرا رب ہوں، لہذا تو۔ اچھا، اس کا سورہ قصص کی آیت نمبر 30 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ قصص آیت نمبر 30 میں بھی یہی ذکر ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی، لہذا تو اپنی جوتی اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طوا میں ہے، یعنی بہت عظیم وادی طوا کے اندر آپ تشریف لا چکے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 30 کے اندر اللہ فرماتا ہے، پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا، یعنی اس آگ کے پاس پہنچا، تو وادی کے دائیں جانب سے ایک
مبارک جگہ میں ایک درخت کے پاس سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ تو اللہ رب العالمین مطلب اللہ رب العالمین نے وہاں سے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر کہا لہذا تو اپنی جوتی اتار دے۔ جوتی کیوں اتار دے؟ اس کے 3 رائے بیان کی گئی ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 41 کہ وہ گدھے کی چمڑی سے بنا ہوا تھا، شاید اس وجہ سے وہ ناپاک تھا جوتا۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ تم مبارک وادی مبارک جگہ میں تم آئے ہو، اس وجہ سے جوتے آپ اتار دیجئے۔ یہ بھی رائے آتی ہے کہ آپ کے پیر کے نیچے جوتے کے نیچے گندگی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام ذلیل القدر پیغمبر وہ اپنے پیر کی نیچے کی گندگی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور 7ویں آسمان کے اوپر عرش بنی کے اوپر سے اللہ رب العزت نے دیکھ لیا اور کہتا ہے کہ جوتے اتار دیجیے۔ میں نے 3 رائے آپ کے سامنے رکھا، کوئی بھی وجہ ہو، بہرحال اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ مقدس وادی طوا میں آ چکے ہیں، اپنی جوتی اتار دیجیے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 114 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا چننے کے تعلق سے، سورہ آراف آیت نمبر 114، بے شک میں نے تم کو اپنے پیغام پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے ممتاز کر لیا ہے۔ مطلب بنی اسرائیل کی بہت بڑی جماعت ہے، لیکن ان کے اندر سے میں نے تمہیں منتخب کیا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ جیسے کلام کرنے والے جو نبی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو کلام کرنے کے لیے بھی اور نبوت اور رسالت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو چنا تھا بنی اسرائیل میں سے۔ ایک اور جگہ آتا ہے جس کا عربی کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے اور تمہاری تربیت کیا۔ اب چنا ہے تو اللہ رب العزت نے چنا ہے، تو اس کا انتخاب تو اللہ ہے وہ، تو گویا کہ اس کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے اچھی شخصیت اور کوئی نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کے بیچ میں سے اللہ رب العزت نے انہیں نکالا، اور صرف نکالا نہیں، اب اس کی تربیت کی جا رہی ہے، اور تربیت کے مراحل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کتنے بہترین انداز میں اللہ رب العزت نے ایسے ایسے حادثے سے گزارا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر تربیت کیا اور کہا آگے کی آیت میں آئے گا کہ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 13، اور میں نے تجھے چن لیا ہے لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن۔ وحی کو غور سے سننا یہ پہلی نصیحت جو موسیٰ علیہ السلام کو کی گئی۔ ابھی پاور دیا گیا کہ خطاب بھی کر دیا اور نبوت اور رسالت بھی عطا فرما دی، یعنی ایک آپ کو اعزاز دیا گیا، آپ کو ایک پوسٹ دی گئی، اور اب پاور دیا جائے گا آگے جو معجزے دیے جائیں گے، اور ایک نصیحت اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ پہلی نصیحت لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن۔ غور سے سننا علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہاں پہ اشارہ علم کی طرف بھی ہے۔ پہلا علم جو دیا گیا وہ کیا تھا؟ بے شک میں اللہ ہوں، میں ہوں تیرا رب۔ پہلے تو بتا دیا گیا کہ میں تیرا رب ہوں، لہذا پھر سے دیکھیں آیت نمبر 12 کے اندر بے شک میں تیرا رب ہوں، تو سب سے پہلی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ توحید ربوبیت کی بات بتائی گئی، اور امت محمدیہ کو بھی پہلے توحید ربوبیت کو سمجھایا گیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اب ہم عربی جانتے نہیں اس لیے ہم رب پڑھ کر کے آگے نکل جا رہے ہیں، رب بول کر کے آگے نکل جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی جب ہم خالق کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو توحید ربوبیت کا پہلے اقرار کرواتا ہے اللہ رب سے، اور جب ہم کسی مدعو کو دعوت دیتے ہیں تو وہاں پر بھی سب سے پہلے توحید ربوبیت اسے سمجھانی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ دوسری بات کہا اللہ رب العزت نے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن۔ نبی مکرم کے اوپر بھی ایک آیت اس طریقے سے آئی ہے
جب مشرکین مکہ قرآن کو سن کر کے اور تالیاں بجاتے تھے، ڈھول پیٹتے تھے کہ ان کی بات دوسرے نہ سن پائیں، قرآن نہ سن پائیں، یعنی قرآن سے روکنے کے لیے وہ یہ حربہ استعمال کرتے تھے، یہ طریقہ استعمال کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، مطلب غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کا غور سے سننا یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے کہ اگر ہم غور سے سنیں گے تو اللہ کی رحمت میں ہم آ جائیں گے۔ کیوں آ جائیں گے رحمت میں؟ کیونکہ غور سے سنیں گے تو وہ علم حاصل ہوگا، معرفت حاصل ہوگی اللہ کی، اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دین کی سمجھ کسی کو عطا فرما دے۔ آیت نمبر 14، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا، یہ نفی بتائی گئی پہلے، یعنی شرک کی نفی کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر اس کے بعد چنانچہ تو میری ہی عبادت کر، اب یہاں پہ پھر دوسری نصیحت کی گئی کہ تمہیں میری عبادت کرنا ہے۔ یہ ہے ہماری پیدائش کا مقصد، اور عبادت کا کہ حکم کے پہلے غور سے سننے کا حکم دیا گیا، یعنی وحی کے علم کو سننا، اس کو حاصل کرنا۔ ایک دوسری جگہ بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ، تب پس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو عبادت اللہ کی یہ مقصد ہے پیدائش کا، اور یہ توحید ہے، لیکن اس کا حکم اللہ نے بعد میں دیا، پہلے علم کا حکم دیا۔ امام بخاری نے اس کا ایک باب باندھا ہے کہ قول اور فعل کے پہلے علم ہے، اور اسی آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ تو یہاں پہ دوسرا حکم جو دیا گیا، بتایا گیا کہ شرک جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العزت کی کرنا ہے۔ چنانچہ تو میری ہی عبادت کر، اب عبادت کیسے کریں گے؟ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، تیسرا حکم کہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ لیکن کیوں قائم کرنا ہے؟ یاد کے لیے قائم کرنا ہے۔ یاد کیوں کریں؟ اور یاد کرتا کون ہے؟ تو یاد وہ کرتا ہے جو محبت کرتا ہے۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم کو اس کی یاد آتی ہے۔ اور محبت کیوں ہوگی اللہ رب العزت سے؟ یا موسیٰ علیہ السلام کو کیوں محبت تھی؟ اس لیے تو ان کو کہا گیا کہ میری یاد تیرے کو آتی ہے، تیری میرے یاد آئے تو نماز قائم کرنا موسیٰ علیہ السلام۔ تو یاد کیوں آتی ہے؟ جب کسی بندے کو اللہ رب العزت کے احسانات کے بارے میں پتہ چل جائے، اس کے انعامات کے بارے میں پتہ چل جائے، اس کی عطا کے بارے میں پتہ چل جائے، اور ہم غور کریں کہ کیا کچھ نہیں دیا ہمارے خالق نے ہمیں، کیا کچھ نہیں دیا، اگر صرف اس پہ بولیں تو کئی راتیں گزر جائیں، اور یہاں تک کہ اگر لکھنا شروع کریں تو سارا سمندر سیاہی بنا کر کے لکھ دیں، اور سارے درختوں کو قلم بنا کر کے لکھ دیں، تو بھی اس کے احسانات کو، اس کے انعامات کو، اس کے اکرامات کو اور اس کی تعریف کو ہم نہیں لکھ سکتے، اس کی عظمت کو ہم نہیں لکھ سکتے۔ انسان بنایا ہمیں، جانور بنا دیتا، انسان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین کو پہنچایا، ہمیں سمجھانے کے لیے پھر وہ رحمت للعالمین امام الانبیاء کے اوپر اپنا کلام نازل کیا، اور اس کلام کے ذریعے سے اپنی معرفت ہمیں کرا رہا ہے، اور بے شمار انعامات، بے شمار انعامات۔ تو میری یاد جب تمہیں آئے تو یاد کب آئے گی؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرض صاحب اس لیے، جہنم میں چلے جائیں گے اس لیے بچنے کے لیے، یا فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں رات رات بھر کھڑے رہتے ہیں،
آپ کے پیر میں ورم آ جاتے ہیں, سوجن آ جاتی ہے, آپ تو معصوم عن الخطا ہیں, بخشے بخشائے, آپ نے تو اپنی جنت دیکھ کر کے آئے ہیں, آپ کو تو مقام محمود کا وعدہ ہے, آپ کو تو حوض کوثر کا وعدہ ہے, آپ کو تو شفاعت کا موقع نصیب ہونا ہے. سب سے پہلے جو دروازے میں پہنچے گا جنت کے وہ نبی مکرم ہوں گے, جو سب سے پہلے قبر سے نکلیں گے وہ جنت نبی مکرم ہوں گے. اتنا بڑا مقام مرتبہ, لیکن آپ کیوں پڑھتے ہیں رسول اللہ نماز اتنی زیادہ؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کیوں؟ وہی جو انعامات دیے گئے ہیں, وہی جو احسانات کیے گئے ہیں, اس کی وجہ سے محبت, اور محبت کے ساتھ بندہ اپنے انعامات اور احسانات کو یاد کرتے ہوئے محبت کے ساتھ جب خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہوگا تب اس کے اندر عاجزی اور انکساری آئے گی, تب اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اب دھیان لگے گا, اب ایک ایک بات کرنے میں سکون اور اطمینان ملے گا. اب سجدے میں گرے گا تو نکلنے کا, اس کو اٹھنے کا اس کا ارادہ نہیں ہوگا. اب رکوع میں جائے گا, اب کھڑا ہوگا تو وہ ساری دنیا بھول جائے گا اور اس کے سامنے کھڑا رہے گا. بہرحال یہاں پہ فرمایا گیا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کر. یہاں سے ایک اوصاف بھی پتہ چل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. بے شک قیامت آنے والی ہے, اب خبر دی جا رہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے. فکر آخرت, یہ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالکی یوم الدین, تو بدلے کے دن کا مالک. فکر آخرت ہمیں روز یاد دلایا جاتا ہے ہر نماز کے اندر, حرکات کے اندر, کہ اس کو بھول کر کے نہیں جینا ہے. اور اس فکر آخرت سے کون بھلا دیتا ہے؟ کب بھول جاتا ہے ایک شخص فکر آخرت کو؟ آخرت کی یاد سے غافل کیسے ہو جاتا ہے ایک شخص؟ آگے سنیے کیسے ایک شخص آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے. اس آخرت جو ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے, زمین و آسمان کا خاتمہ, اور پھر سے دنیا کا بنایا جانا اور خالق کے سامنے حاضر ہونا حساب و کتاب کے لیے, جو ایسا حساب و کتاب لینے والا ہے کہ جس کے تعلق سے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ ذرے ذرے کا جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا, جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اپنی بدی کو دیکھے گا. ایسی فکر, ایسی آخرت جس میں حساب دینے کے لیے 50,000 سال کھڑا ہونا ہے, ایسی آخرت جس میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے, اس سے کون غافل کر دے گا؟ کیسے انسان غافل ہوتا ہے؟ آگے دیکھیں, بے شک قیامت آنے والی ہے, میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں, چھپا کر کے رکھنا چاہتا ہوں. مطلب قیامت کا وقت اللہ رب العزت نے بتایا نہیں. حدیث جبرائیل میں بھی ہے, جبرائیل السلام نے موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ انسان کی شکل میں تھے جبرائیل علیہ السلام, تو اللہ نبی مکرم نے فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ دونوں اس کا علم نہیں رکھتے, مطلب اس کا علم سوائے خالق کائنات کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں. اچھا, قیامت سے پہلے ایک اور حادثہ ہوگا جس کے ذریعے سے ہم دنیا سے کٹ جائیں گے, اور وہ ہے موت. اور موت کے بعد جب ہماری موت ہو گئی گویا کہ اب ہم تو قیامت میں ہی اٹھنے والے ہیں. تو موت کا وقت بھی اللہ نے مخفی رکھا ہے. وجہ کیا ہے مخفی رکھنے کی؟ دیکھیے, اصل میں ہم آئے ہیں ایگزام دینے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا, اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزماؤں. تو ایگزام دینے آئے. ایگزام لینے کا کہ الگ الگ طریقے ہوا کرتے ہیں, اور اللہ نے سب سے پیارا طریقہ اختیار کیا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کتاب دے دوں اور 1-2 سال کے بعد آپ کو فون لگاؤں کہ میں نے جو کتاب دیا تھا آج اس کا ایگزام. ایک طریقہ یہ. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو کتاب دوں اور کہوں کہ جنوری میں اس کا ایگزام. تو ظاہر سی بات ہے کہ دسمبر میں آپ زیادہ محنت کریں گے, اور جنوری کے پہلے لاسٹ دسمبر تک, اور جو لاسٹ رات آئے گی اس رات میں رات بھر جاگیں گے کہ کل ایگزام. یہ دوسرا طریقہ. اور تیسرا اور سب سے پیارا طریقہ کہ میں آپ کو کتاب دوں اور یہ کہوں کہ اس کا ایگزام کبھی بھی ہو جائے گا. یہ سب سے پیارا طریقہ ہمارے خالق نے ہمارے لیے منتخب کیا کہ ہم نے چھپا لیا ہے اور تمہارا ایگزام چل رہا ہے. ہر دن, ہر رات, ہر ملاقات, ہر نماز, ہر لین دین, ہر ڈیل اور ہر کسی سے بات چیت اس بنیاد پر ہوگی کہ یہ آخری ہے.
کب موت آنا ہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے. تو آخری جب نماز پڑھیں گے تو اسے آخری نماز سمجھ کے پڑھیں گے. جب والدین سے بات کریں گے تو آخری بات سمجھ کر کے کریں گے. جب کسی سے سودا کریں گے تو آخری سودا سمجھ کر کے کریں گے. جب کسی سے لین دین ہوگا, جب کسی سے جو بھی معاملات ہوں گے وہ آخرت کی بنیاد پر ہوں گے. اللہ رب العزت نے اسے مخفی رکھا ہے کب موت آنا ہے اور کب قیامت آنا ہے, کیونکہ قیامت بھی دوسری موت ہے کہ ساری دنیا ایک ساتھ مر جائے گی. تو یہاں اللہ نے فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے, میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں, چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں. کیوں چھپاتا ہے اللہ؟ تاکہ اور کیوں قیامت لاتا ہے, کیوں قیامت لاتا ہے اللہ؟ تو اس کا جواب دیتا ہے اللہ, تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے. اس لیے قیامت ہے, اس لیے مرنے کے بعد زندگی, کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس دنیا کے اندر اس کا اسے بدلہ دیا جائے جو کوشش اس نے کی ہے. اب کوشش اچھی کوشش بھی ہو سکتی ہے, لوگوں کے ساتھ احسان سلوک کیے ہیں, اور بری کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ انسانیت کے اوپر ظلم کیا ہے. تو جو کچھ بھی کیا ہے اس نے, اچھا کام کیا, برا کام کیا, اچھی کوشش کیا, بری کوشش کیا, اس کا اس کو بدلہ دیا جائے, اس لیے اس کو نکالا گیا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے لہذا اس فکر آخرت سے, اب یہ آخرت بتا دی گئی کہ قیامت یقینی ہے اور اس کا وقت مخفی ہے, چھپا ہوا ہے, اور قیامت اس لیے ہے کہ تم جو کوشش کرتے ہو یا دنیا جو کوشش کرتی ہے اس کا انہیں بدلہ دیا جائے گا. اب یہ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اس سے کوئی مومن کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ ایک وجہ ہے جس سے مومن غافل ہو جاتا ہے, اس کے طرف موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ کیا جا رہا ہے. لہذا اس سے تجھے وہ شخص روک نہ پائے, اس فکر آخرت سے تجھے کوئی شخص وہ شخص روک نہ پائے. کون سا شخص؟ کس سے محتاط رہنا ہے, کس سے چوکنا رہنا ہے؟ وہ شخص. اب وہ شخص کون سا ہے؟ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا, جو ایمان نہیں رکھتا. تین قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے, ایک ایمان والا ہوتا ہے, دوسرا ایمان نہ رکھنے والا یعنی انکار کرنے والا, اور تیسرا شک کرنے والا. اور یہ شک کرنے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اس کی سزا زیادہ خطرناک ہے, جس کو منافق کہتے ہیں. تو جو اس پر ایمان نہیں رکھتا, اب یہاں رک کر کے تھوڑا سا ہم غور کریں. اللہ نے کہا لہذا اس سے تجھے وہ شخص روکے نہ پائے, روک نہ پائے. کس سے فکر آخر روک نہ پائے؟ کیا کوئی بھی ہم کو روک لے گا؟ ہم بازار کے اندر چل رہے ہیں, کیا کوئی بھی ہم کو روک کر کے کہے گا کہ بھائی صاحب آپ بازار کرنے مت جائیے, آپ واپس گھر چلے جائیے, یا بھائی صاحب آپ بازار کرنے مت جائیے, یہاں آئیے میرے ساتھ دکان میں بیٹھیے؟ کیا ہم بات مان لیتے ہیں کسی کی بھی؟ کوئی شخص ہمارے پاس آئے کہے کہ نہیں آج کلاس نہیں کرنا ہے, آج میرے ساتھ شادی میں چلنا ہے, ایک اجنبی شخص ہے, کہ ہم بات مان لیں گے اس کی؟ تو ہمیں روک کون پاتا ہے؟ ہم کس کی بات سے رکتے ہیں؟ ہم اپنے رشتہ دار, اور رشتہ دار بھی ہو جو ہمارا دوست ہو, دوست کی بات سے ہم رکتے ہیں. نبی مکرم نے فرمایا کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس کے زندگی گزارنے کے طریقے پہ ہوتا ہے. دوست کے زندگی گزارنے کے طریقے پہ ہوتا ہے, دین ہے نا زندگی گزارنے کا طریقہ. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں وہ روک پائے گا جس سے ہم دوستی کر لیں گے, ورنہ کوئی راہ چلتا ہوا آدمی ہمیں کسی کام سے روک نہیں پاتا ہے. آپ خود سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ پھر دیکھیں لہذا اس فکر آخرت سے تمہیں وہ شخص روکے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. تو جو ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کو روکے گا. جب آپ زکات دینے کے لیے جائیں گے روکے گا, جب آپ صدقہ کرنے جائیں گے روکے گا, جب آپ نماز پڑھنے دکان بند کر کے جائیں گے وہ روکے گا, اور کیا کر رہے ہو دکان چوپٹ ہو جائے گی. جب آپ ایمان والے سے نکاح کرنے جائیں گے روکے گا, کیا کر رہے ہو تم, تباہ ہو جاؤ گے. جب بھی آپ کوئی نیک کام کرنے جائیں گے تو اس کو ایسا لگے گا کہ یہ نیک کام کرنے سے دنیا برباد ہو جائے گی. یہ شیطان ڈراتا ہے, تو ہر نیک کام میں وہ روکے گا. تو اسے پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. یہ اہم بات پتہ چلی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے,
اگر ہم بھی اپنی خواہشات کو الہ بنا لیے، اگر ہم بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو گویا کہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا یقین نہیں۔ اور برائی کی اگر وجہ ہم جاننا چاہیں تو برائی کی وجہ یہی ہے، ہماری برائی کی وجہ بھی یہی ہے کہ آخرت کا یقین کمزور ہے۔ سارے مسلمانوں کا یہ حال اس وجہ سے ہے کیونکہ آخرت کا یقین کمزور ہو گیا۔ اگر آخرت کا یقین مضبوط ہو جائے تو سارے اعمال مضبوط ہو جائیں گے، سارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، محتاط ہو کر کے جئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، کیونکہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی پیروی کیوں کرے گا؟ اسے تو یقین ہی نہیں ہے اللہ پر، یا اللہ زندہ کرے گا مارنے کے بعد، تو اپنی مرضی کے مطابق، نہ وہ قرآن پر یقین ہے اس کو، نہ نبی پر یقین ہے، تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی جیے گا، اپنی مرضی کے مطابق کاروبار کرے گا، اپنی مرضی کے مطابق لین دین کرے گا، اپنی مرضی کے مطابق وہ کپڑے پہنے گا، اپنی مرضی کے مطابق وہ کھائے گا، اپنی مرضی کے مطابق پیے گا، اپنی مرضی کے مطابق وہ سوئے گا، اور اپنی مرضی کے مطابق وہ جاگے گا۔ میں اتنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا بھی محاسبہ کرتے چلیں۔ تو جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اگر ایسا ہو گیا کہ ہم نے اس کی بات مان لی، یعنی ہم نے اس سے دوستی کر لیے اور اس کی بات مان لی، تو کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی شان یہ ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ موسیٰ وہ نبی ہیں کہ کل حشر کے میدان میں جب لوگ بے ہوش ہو کر کے ہوش میں آئیں گے، جب لوگ ہوش میں آئیں گے تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ وہ موسیٰ ہیں جن سے اللہ کلام کر رہا ہے، یہ وہ موسیٰ ہیں جن کو اکیلے کے لیے بنی اسرائیل کو بچانے اور فرعون جیسی حکومت سے لڑنے کے لیے اکیلے کے لیے پہنچا دیا۔ یہ وہ ذلیل و قدر پیغمبر ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن میں آئیڈیل بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ موسیٰ ہے جس کے تعلق سے اللہ نے ان کی شان فرمائی کہ میں نے تجھے چنا ہے اور تیری تربیت کیا ہے۔ یہ وہ موسیٰ ہیں جن کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ وہ موسیٰ ہے، اور ان کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اگر تو نے کسی ایسے آدمی کی بات مان لی تو کیا ہوگا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اس کے ترجمے میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 42 کے اندر یہ ترجمہ بھی بتایا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے گا موسیٰ۔ اللہ اکبر۔ ہم کہاں لگتے ہیں؟ ہم نے اگر اپنی دوستی غلط کر لی، ہم نے اگر ایسے آدمی کی بات ماننا شروع کر دی، ماننا جبھی شروع کریں گے نا جب دوستی کریں گے، یا ویسے بھی آپ سمجھ لیں ایسے ہی کہ ہم نے ایسے آدمی کی بات ماننا شروع کر دی جس کا ایمان، جس کے اندر جو ایمان والا نہیں ہے، اور ایمان والا نہیں ہے تو کیسے پہچانے کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے؟ تو پہچان اتنی پیاری بتا دی اللہ نے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ اللہ کی وحی اور نبی کے فرمان کے مطابق نہیں چلتا، اس کے مطابق وہ زندگی نہیں جیتا، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی جیتا ہے۔ اور جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی جیتا ہے، اگر تم نے اس کی بات مان لی تو اے موسیٰ تمہیں ہلاک و برباد ہو جاؤ گی۔ یہ ایک بہت بڑی نصیحت جو اس سبق میں تھی۔ آگے آتے ہیں۔ یہاں پر ایک حکم آیا تھا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یاد کے لیے نماز قائم کرنے کے تعلق سے دو حدیث سماعت فرمائے۔ امام احمد نے حضرت بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز سے سو جائے یا اس سے غافل ہو جائے تو اسے جب یاد آئے پڑھ لے۔ مطلب سو گئے تھے تو سوئے ہوئے انسان کے اوپر اسلامی کوئی حد نہیں لگتی، کوئی دھارا نہیں لگتی، یا بھول گئے تھے تو بھول کی بھی اللہ رب العزت نے معافی دی ہے۔ بھولے سے اگر ہم رمضان کے روزے میں بھی کچھ کھا پی لیں گے تو معافی ہو جائے گی۔ تو جب یاد آ جائے تو اسے پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی آیت فرمائی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔
تو تم بھول گئے تھے، یاد آ گئی، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کر لو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم، اچھا یہ مسند احمد کی حدیث تھی، اور حدیث جلد نمبر 4 حدیث نمبر 184، حدیث نمبر 184 مسند احمد جلد نمبر 4۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے اس وقت پڑھ لے جب اسے یاد آئے، اسے اس وقت پڑھ لے جب اسے یاد آئے، یعنی جب وہ بیدار ہو جائے، بس اس کا یہی کفارہ ہے، اس کا یہی بدلہ ہے، کفارہ نہیں بدلہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 597، مسلم شریف حدیث نمبر 684 اور 315۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور 3 نصیحتیں یہاں پر بیان کی گئی۔ پہلی نصیحت کہ غور سے کلام کو سننا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے۔ دوسری نصیحت کہ نماز کو قائم کرنا ہے یاد کے لیے، اور دوسری نصیحت ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، یعنی توحید کو لازم پکڑنا ہے، اور تیسری نصیحت نماز کو قائم کرنا ہے، اور چوتھی نصیحت کہ ہمیں ایسے آدمی کی بات نہیں ماننا ہے جس کا دل ایمان سے خالی ہے، یعنی ایسے آدمی سے دوستی نہیں کرنا۔ آگے آئیں، اب اللہ رب العزت آپ کو، ابھی تو نبوت مل گئی، اب آپ کو پاور مل رہا ہے۔ آیت نمبر 17، اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتیاں جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی مقاصد ہیں۔ غور کریں، کیا اللہ رب العزت نہیں جانتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیوں پوچھتا ہے اللہ رب العزت موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے اسے پھینک دو اور وہ سانپ بن جاتی، تو موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں دھوکے سے سانپ ہی آ گیا ہوگا۔ یا یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہاں پر اصل میں ریہرسل کرائی جا رہی ہے، پریکٹس کرائی جا رہی ہے، اور تیسری بات یہ بھی ہے، پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ یہاں پریکٹس ہو جائے گی، پھر فرعون کے پاس جائیں گے تو بہت آسانی سے کام ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کام کرنے کے پہلے ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے، جو بھی ہم کام کرنے جائیں، بیان کرنے جائیں، جو بھی کام کریں اس سے پہلے پریکٹس ہونا چاہیے، ہماری تیاری ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ بھی پتہ چلی، اور آگے ہم تفسیر میں جب اس کو دیکھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو لاٹھی کا معاملہ کیا گیا، یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی صفات یا موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ ایک دائی کے اندر کیا صفات ہونا چاہیے۔ اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام دائیوں کے سردار ہیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ دائیوں کے سردار ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم، اور موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا، لکڑی دیکھے، اور وہ لکڑی کو دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کانفیڈنس آ گیا، ہاں یہ میری لکڑی ہے، اور یہ وہی لکڑی ہے جس سے میں بکریاں چراتا ہوں اور پتیاں گراتا ہوں اور ٹیک لگاتا ہوں اور فلا اور بھی بہت سارے کام ہیں، اور بھی بہت سے کام میں اس لکڑی سے انجام دیتا ہوں۔ کانفیڈنس دیکھا، کانفیڈنس دلا دیا اللہ رب العزت نے۔ ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 19، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دے۔ اللہ کا حکم ہے، پھینک دیا۔ جیسی پھینکتے ہیں، پھر جب اس نے اسے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، دوڑتا ہوا سانپ۔ اور دوسری جگہ آتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 31 کے اندر کہ وہ بہت تیز حرکت کرنے والا سانپ بنا اور بہت بڑا۔ تو اس کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر بھی گئے اور بھاگنے بھی لگے۔ ظاہر سی بات ہے، مضر جانور کو دیکھ کر کے نبی مکرم نے بھی حکم دیا کہ سانپ اگر آ جائے تو نماز کے اندر ہو تو نماز کو توڑو اور اس کو پہلے مار ڈالو، پھر نماز پڑھو، کیونکہ اس سے تم کو کوئی رحمت کی امید تو نہیں ہوگی نا، مضر جانور ہے، نقصان پہنچانے والا جانور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرے، یہ انسانی فطرت ہے، فطری چیز ہے کہ ایسے درندوں سے انسان ڈرتا ہے، اور ڈر کر کے بھاگنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے آواز دی۔ پھر سے دیکھیں آیت نمبر 19،
اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دے. پھر جب اس نے اسے پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. فرمایا اسے پکڑ لے اور مت ڈر. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ ڈر گئے تھے. اللہ نے خود فرمایا اور کیا کہا؟ اسے پکڑ لے. آپ سوچ رہے ہیں کیا حکم آ رہا ہے؟ ایسا مضر جانور, اور اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ اس کو پکڑو اور ڈرو مت. ہم اسے اس کی پہلی شکل میں لوٹا دیں گے. یہ واپس آئے گا اپنی شکل میں. پھر سے یہ بے جان اور بے طاقت اور بے مطلب لاٹھی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کوئی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر, کوئی جان ہوتی, کوئی نقصان اور فائدہ پہنچانے کی خود سے کوئی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر. ہم اگر اس کو استعمال کریں گے تو وہ کچھ کام کر سکتی ہے لاٹھی, ورنہ اپنی مرضی سے ہماری نہ کوئی فائدہ کر سکتی ہے نہ نقصان کرتی. بے جان ایک لکڑی ہے. اللہ نے کیا کہا کہ میں اس کو ویسا بنا دوں گا بے جان تیرے سامنے. پکڑ لے گا تو اس کو, پکڑ لے, ہم اسے واپس لوٹا دیں گے. معزز سامعین, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس لاٹھی کو پکڑ لیا. کیا پتہ چلا اس سے؟ یہ ہے دعوت کی ریہرسل کرائی جا رہی ہے. ہم بھی ہمارے سامنے دشمن کو دیکھتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. آتا ہے یقین؟ نہیں آتا یقین تو دعوت کے لائق نہیں. موسیٰ کیوں ہو گئے تھے دعوت کے لائق؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس حکم کے سامنے تین بات پتہ چلی اس سے. سب سے پہلے ڈر تو تھا لیکن اس کے بعد بھی رکے نہیں. ڈر تو تھا, اس کے بعد بھی واپس آئے اور اسے پکڑ لیا. اس سے تین بات پتہ چلی. نمبر ایک کہ آپ کا توکل کتنا مضبوط تھا, آپ کا ایمان کیسا تھا اللہ رب العزت کی ذات پر, اللہ پر کیسا یقین تھا کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ تیرا یہ جو دشمن نظر آ رہا ہے جو فن پھیلا کر کے اور تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے اور تو اس سے بھاگ رہا ہے, یہ تجھے کوئی دشمن نظر آ رہا ہے اور جو تو جس سے ڈر رہا ہے اس کو بے جان کر کے تیرے سامنے کھڑا کروں گا. یقین تھا اللہ رب العزت کی ذات پر, توکل تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ہے داعی کا آثار. ارے اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ چکا ہے ہماری پیدائش سے پہلے. تقدیر لکھی جا چکی ہے, قلم اٹھ چکی ہے. کیا کرے گا کون اور کون سا غلط کام کر رہے ہیں آپ؟ ایک برائی کو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے, ایک جو شراب پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, مرڈر کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, کس چیز کا ڈر؟ روڈ پہ جب آپ دن میں نکلتے ہیں اور ایک شخص ادھر گاڑی سے آ رہا ہے اور اس کا لائٹ جل رہا ہے تو آپ اسے روک کر کے یا اشارے سے بتاتے ہیں کہ بھائی لائٹ جل رہا ہے, مطلب لائٹ بجھا لو, تمہاری بیٹری خراب ہوگی. ڈر لگتا ہے آپ کو یہ بتانے میں؟ نہیں, کیونکہ آپ اس کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی کو دیکھ لیں, ہم مدینہ کی زندگی کو, عرب کو, کہ کیسا امن اور امان کا گہوارہ بنا دیا تھا. بیٹیوں کی عزت ہونے لگی, عورتوں کی عزت ہونے لگی. جو عورتیں 40 عورتوں کو جو لوگ رکھا کرتے تھے اور عورتیں بھی 10 مردوں سے نکاح کرتی تھی. اولاد جو تھی وہ زندگی بھر حیران اور پریشان رہتی تھی کہ میں کس کی اولاد ہوں. ایسا گندا ماحول. لوگ شراب پی رہے ہیں, لڑکیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں. یہ معاشرہ نہیں دکھتا کہ کتنا امن اور امان والا بن گیا. تو اس کام میں کائے کا ڈر ہے؟ بہرحال یہاں پہ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹے, یعنی آپ کو توکل تھا. دوسری بات, دوسری چیز پتا چلی کہ آپ اطاعت گزار تھے. اللہ کا حکم ہے اطاعت کی. ہم کتنا حکم پر اطاعت کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک کس قدر حکم پر ہم انکار کرتے ہیں. اور اللہ کا حکم یعنی نبی کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ رب نے فرمایا میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا, وہ وہی کہتا ہے جو وہی الہی ہے. تو اللہ کے نبی کا حکم اللہ کا حکم. کتنے نبی مکرم کے حکموں کو اور اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام نے حکم کو مانا، اطاعت، مطیع اور فرمانبردار تھے. ہم دائی بننا چاہتے ہیں، اوصاف پیدا کرنا ہوگا پہلے، وہ ایمان کا تقاضا پورا کرنا ہوگا. تیسرا، دلیری تھی ان کے اندر. اندھیری ٹھنڈ کی رات اور ایسا سانپ، اور اللہ رب العزت سے کہہ رہا ہے، دکھائی نہیں دیا اللہ تو عرش پر ہے، اور اس کے بعد اس کی بات پر ایسا یقین، اور وہ یقین دلیری پیدا کرتا ہے. وہ ایمان، وہ توکل، وہ دلیری پیدا کرتا ہے، وہ نڈرتا پیدا کرتا ہے. آپ دیکھ لیں خالد بن ولید کو رضی اللہ عنہ. چلیں آگے دیکھیں. یہ تھے موسیٰ علیہ السلام. کیونکہ آگے بات آئے گی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہیں گے کہ اے اللہ میں نہیں جا سکتا فرعون کے پاس، مجھے ڈر لگتا ہے، میری زبان میں لکنت ہے، اور وہ میرا بھائی اس کو بہت فلو ہے، اس کو پہنچا دے یا اس کو بھی نبوت دے دے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے پر مرڈر کا کیس بھی چل رہا ہے اور فلاں ہے فلاں ہے. تو جب خود سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس لائق نہیں سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو، اور اللہ کہہ رہا نہیں تم ہی ہو. اس وجہ سے میں نے آپ کو ابھی کلیئر کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوالٹی کیا ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اور آج کی کلاس کی آخر دو آیت. اور تو اپنا ہاتھ اپنے بغل سے ملا کر بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے. اب اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالو اور اسے نکالو. جیسی بغل میں ڈال کر کے موسیٰ علیہ السلام نے نکالے تو وہ چمکتا ہوا ایک روشن چراغ کی طرح نکل گیا، یا چمکتا ہوا چاند کی طرف نظر آنے لگا. اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے. نشانی ہے یعنی یقین آ جائے کہ میں ہی رب ہوں. نشانی اس لیے دکھاتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کا دل قرار پکڑ گیا، ہاں میں رب سے بات کر رہا ہوں. اس نے مجھے یہ نشانی دکھا دی اپنی ذات کی. تو یہ اگر پریکٹس نہیں کرائی جاتی اور ڈائریکٹ یہ معاملہ فرعون کے سامنے ہوتا تو کیا بہتر ہوتا؟ نہیں ہوتا. اس لیے پہلے پریکٹس ضروری ہے. جب بھی ہم کسی کام کو کرنے جائیں تو پہلے پریکٹس کر لیں. جب بیان کرنے جائیں تو پہلے پریکٹس کریں. جب مناظرہ ہو تو پہلے پریکٹس ہو، اس کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے. یہ بھی اس سے سبق ملا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں نشانی دکھائیں. آیت نمبر 23. تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اور اب بڑی بڑی نشانیاں بھی ہم دکھانے والے ہیں. تو یہ بڑا معجزے دو. فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ ہے اور ان کی پوزیشن موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اعتبار سے تو بہت بڑی ہے، لیکن موسیٰ فرعون کے سامنے یا فرعونیوں کے سامنے ان کی پوزیشن کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو وہاں کے قانون سے بھاگے ہوئے ہیں. ان کے اوپر تو مرڈر کا کیس چل رہا ہے. ان کی تو پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے وہاں کی، اور زبان میں بھی لوگ خود بتاتے ہیں، ڈر بھی بتاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ پاور دے دیا، معجزہ. اور واقعی جب موسیٰ علیہ السلام نے اس معجزے کو ڈالا تھا فرعون کے سامنے تو فرعون بھی بھاگنے لگا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ کر کے چھپ گیا اور کہتا بچا لے موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام پھر سے پکڑ کر کے بچایا تھا. وہ خیر بعد میں آئے گا. تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا آیت نمبر 23 کے اندر تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اور تو فرعون کے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 سے کل کلاس رہے گی. یہاں تک ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی چیز، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام کیا. پھر آپ کے اوپر وحی آئی. اللہ رب العزت نے بات کرنا اللہ رب العزت نے شروع کیا، یعنی یہی وحی ہے. وحی کی کئی قسمیں ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت پہنچاتا ہے، یہ بھی وحی ہے. خواب، انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں، وہ بھی وحی ہوتی ہے. اور وحی کی ایک قسم کی گھنٹی کی گونج کی طرح آواز آتی ہے. نبی مکرم نے فرمایا، اور ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ٹھنڈ کا زمانہ ہوتا لیکن نبی مکرم کے سر سے ماتھے سے موتی کی طرح پسینہ ٹپکنے لگتا یا پسینہ نکلتا. موتی میں نے اپنے طرف کہہ دیا، پسینہ نکلنے لگتا. تو وحی کی کئی قسمیں. ایک قسم یہ کہ اللہ رب العزت کلام کر رہا ہے، تو یہ وحی ہو گئی. تیسری بات پتہ چلی کہ موسیٰ کی طرف موسیٰ کو کہا گیا کہ آپ چنے ہوئے ہیں اور آپ تربیت یافتہ ہیں، کیونکہ آگے جو بات آنے والی ہے
وہاں پہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ خود سے ذاتی طور پہ آپ نبوت کے کام کے لیے لیس ہیں. جو بھی صفات، جو بھی کوالٹیز ہونا چاہیے، جو بھی علم اور معرفت اور شجاعت اور بہادری، جو کچھ بھی چیز چاہیے تھی، وہ سب آپ کے اندر داخل تھی. سب آپ کی تربیت، اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری تربیت کر دیا، تمہیں چن لیا اپنے ذات کے لیے، اپنے کام کے لیے. پھر تیسری بات، اور اس کے بعد ایک بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے چند نصیحتیں کی. سب سے پہلی نصیحت کہ وحی کو غور سے سنیں، یعنی علم کو غور سے حاصل کریں. دوسرا، صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا اور شرک کی نفی کی گئی. تو علم کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ توحید کی بات آتی ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تیسرا، اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. پھر اس کے بعد آخرت کی فکر رکھنا، فکر آخرت سے ہم غافل نہ ہوں. ہم لمحہ ہمیں آخرت کی فکر ہونا چاہیے، تبھی ہم ہمارے اعمال کے اندر درستی آ سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد پانچواں، غیر ایمان والے کی بات کو ماننے سے بچنا ہے، یعنی غلط سنگت، غلط دوستی سے بچنا. اور اس کے تعلق سے وعید بیان فرمائی کہ اے موسیٰ تم برباد ہو جاؤ گے. مطلب نبی نبوت مل گئی، پاور مل گیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ سنگت اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، یا بات کا، کسی کی بات کا ماننا جو ایمان والا نہیں ہے، جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو ہمیں تباہ اور برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. ہم تفرقے میں، ٹکڑوں میں کیوں بٹ گیا مسلمان؟ اس کی وجہ یہی تھی. اللہ نے فرمایا تھا ما تقسیموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو پکڑو. تو ہم نے اللہ کی بات کو ماننا چھوڑ کر کے کبھی باپ دادا، کبھی معاشرہ، کبھی سماج، کبھی فلاں، کبھی فلاں، ان کی باتوں کو ماننے لگے. اب ماننے لگے تو اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فردوه الی اللہ ورسولہ، تو لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو یہی ہماری بقا ہوگی، یہی ہماری کامیابی ہوگی. تو ہم ایسے شخص کی بات کو مانیں جس کا دل آخرت سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے، یا ایسے شخص کی بات مانیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. تو یہی تو بربادی کی وجہ ہے. تو سنگت کے تعلق سے یہاں پر ہمیں سمجھایا گیا، یا ہم ایسے آدمی کی بات نہ مانیں جو آخرت سے خالی ہے. پھر اس کے بعد معجزے دیے گئے. اب ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی معجزے چاہیے جب ہم دعوت کام کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی کلاس میں آپ کو معجزہ بتاؤں گا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بتائے گئے. آخر میں آج کی کلاس میں موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بتائے گئے، جو اوصاف ہمیں اپنے اندر لانا ہوگا. سب سے پہلے اوصاف کیا بتائے گئے کہ آپ کو کہا گیا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، رکو، واپس آؤ، پکڑو اس کو، اس سے ہم واپس سانپ بنائیں گے اور اس کو واپس لاٹھی بنائیں گے. اس سانپ کو یعنی بے جان، بے طاقت، کوئی اس کے اندر وقت اور کوئی قیمت نہیں ہوگی، پکڑ لو گے اس کو. جیسے ہمیں کہا اللہ رب العزت نے کہ تم میرے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم ڈرو نہیں، جو تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. بس بات ختم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی سامنے آ جانا چاہیے کہ جب میرے رب نے کہہ دیا اور میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں. کیا ہوگا؟ شادی میں کارڈ نہیں دیں گے. کیا ہوگا؟ بیٹی اور بیٹے کے نکاح کے لیے رشتے نہیں آئیں گے. اچھا ہے ایسے لوگوں کے رشتے نہ آئے. کیا ہوگا؟ دکانداری کم ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیں گے. تو ایسے لوگوں کا نہیں آنا ہی ٹھیک ہے، جو شراب پینا چاہتے ہیں، جو جوا کھیلنا چاہتے ہیں، جو مرڈر کرنا چاہتے ہیں، جو چوری کرنا چاہتے ہیں، جو کم کپڑے پہن کر کے گھومنا چاہتے ہیں، جو بیوٹی پارلر پہ ہزاروں روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ کٹنا شروع ہو جائیں گے. کٹ جائے. ایک طرف اللہ رب العزت کی دوستی ہے، ایک طرف ان کی دوستی ہے. اور ڈر کس چیز کا؟ اللہ نے تقدیر لکھ چکا ہے. جو مقدر میں لکھا ہے وہ رزق مل کر کے رہے گا. وہ کھانا کھائے بغیر آپ مر نہیں سکتے. جو سانس لکھ دی، جو دھڑکن لکھ دی، وہ مل کر کے رہنا ہے. لکھی جا چکی ہے ہماری تقدیر اور قلم اٹھ گئی ہے. ہماری بیٹی کی نکاح جب لکھ دیا اس وقت ہو کر کے رہے گا. جو لڑکا لکھ دیا اس نے وہ مل کر کے رہے گا. یہ شیطان کا ڈرانا ہے. اور وہ شادی میں نہیں بلائے گا. کیا ہو جائے گا ایسا کہ گھر میں ہم کھانا نہیں کھا لیں گے؟
کون سی شان بڑھ جائے گی وہاں چلے جائیں گے تو؟ اور اللہ کی نظر میں اگر شان گھٹ جائے گی تو وہ نظر نہیں آ رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا پکڑو, اور موسیٰ علیہ السلام فوراً لوٹے, اور کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا. اس سے 3 بات پتہ چلی. سب سے پہلی کہ موسیٰ علیہ السلام کا توکل اتنا مضبوط تھا, اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان اور یقین تھا. یہ ایمان اور یقین آنا ہوگا, تبھی تو ہم کام کر سکتے ہیں. اور دوسرا, اللہ کے حکم, اللہ کے نبی کے حکم پہ اطاعت. موسیٰ علیہ السلام نے اطاعت کی اللہ کی. اور تیسرا, جب ایمان ہوتا ہے تو دلیری اپنے آپ آتی ہے. رب پر ایمان, جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے, وہ کن کہہ کر کے دنیا کو بناتا اور مٹاتا ہے. جب یہ ایمان تھا تو سیریا کے سامنے خالد بن ولید پہنچ گئے 60 آدمیوں کو لے کر, یا بہت کم لوگوں کو لے کر. سیریا کا بادشاہ کہتا ہے کہ اتنے لوگوں کو لے کر کے آئے, معاہدہ کرنے آئے ہو, سمجھوتا کرنے آئے. کہا نہیں, لڑنے آیا ہوں تجھ سے. کہا کہ دنیا دیکھ کر کے ہنسے گی کہ اتنی کم فوج سے, اور مصر کے بادشاہ نے اتنی بڑی فوج, اتنی بڑی مصر سے لڑا, اور للکار کر کے جب گھسے تو ایسا لگا جیسے کہ آٹے کے اندر نمک گھستا ہے اور گم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اس قدر جنگیں لڑی خالد بن ولید نے کہ جسم کے اندر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں زخم نہ لگے, لیکن بستر پر آپ کی روح پرواز ہو رہی ہے. اپنے آپ کو بستر سے مل کر کے اور فکر اور پریشانی کے عالم میں, ٹینشن میں, کہتے ہیں کہ ہائے افسوس, ایک اتنا بڑا جاباز, اتنا بڑا سپاہی, میں اپنے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں, اور اس کی موت بستر پر آ رہی ہے. مطلب یہ تو بہت کمزور بات ہے. میری موت تو میدان کارزار میں آنا چاہیے تھا, مجھے تو شہادت ملنا تھا. تو بہت پچھتا رہے. اور پھر آپ کی بیوی نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم سیف اللہ ہو, اللہ کی تلوار. اللہ کی تلوار کو کون کاٹ سکتا تھا, اس لیے تمہیں کچھ نہیں ہوا. جب جا کے تھوڑی تسلی تو پتہ یہ چلا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ رشتوں کا ڈر دے رہے ہیں, یہ شادیوں میں نہ بلانے کا ڈر دے رہے ہیں, یہ کاروبار لین دین کرنے نہیں کریں گے یہ ڈر دے رہے ہیں, یہ بگڑی میں نہیں کھڑے ہوں گے. اور بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ تم مر جاؤ گے تو قبرستان میں جگہ نہیں دیں گے, تمہاری میت میں آ کے کھڑے نہیں ہوں گے. ان سب چیزوں سے ڈر, کیا ایسا مومن ہوتا ہے؟ تمہاری شادیوں میں نہیں آئیں گے, رشتہ نہیں آئے گا, یہ ڈر کوئی ڈر نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خالص اللہ رب العزت کا ڈر کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اور جو صفات اور جو اوصاف آج بتائے گئے اور جو آیتیں پڑھی گئی تو اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی اللہ رب العزت توفیق اور رفیق عطا فرمائے. کل کی کلاس میں آمین یا رب العالمین, آج کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پوسٹ دی گئی, نبوت دی گئی, رسالت دی گئی, اللہ نے کلام کا شرف بخش دیا, اور دوسرا آپ کو پاور دے دیا, یعنی معجزے دے دیا. اور یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ تھا, یہ پورے لشکر سے اکیلے لڑنے کے لیے کافی تھا, جو ہم آگے دیکھیں گے. اب یہ دیا کیوں؟ یہ دیا کیوں, یہ کل آئے گی کلاس میں کہ اس کے بعد کیا کام لینا تھا. یہ 2 چیز کیا ہمیں بھی ملی ہے؟ ہاں, پوسٹ ہمیں بھی ملی ہے, نبوت اور رسالت کا معاملہ ختم, لیکن کام باقی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہے جو نکالی گئی, بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو. یہ کام ہم کو بھی ملا, یعنی دائی کی پوسٹ ملی اللہ کی طرف سے. تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے, ان کو برائی سے روکنا اور بھلائی کی دعوت دینی. دوسرا پاور, معجزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دور میں انبیاء کو معجزے دیے گئے, جو معجزے ان کے ساتھ چلے گئے. مجھے جو معجزہ دیا گیا, مطلب موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزے دیے گئے تھے, اس میں سے ایک معجزے کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے, جو قیامت تک باقی رہے گا. اور مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے, میرے مطیع اور فرمانبردار, میری امت زیادہ ہوگی, کیونکہ یہ معجزہ دیکھے گی اور وہ اسلام میں آئے گی.
اور وہ سچے اور پکے مسلمان بنے گے اس معجزے کو پا کر کے. اور یہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ خر کے عادت چیز کا ہو جانا، جیسے لاٹھی کا سانپ بن گئی. اسی طریقے سے یہ معجزہ جس کو ٹکرا جاتا ہے، قرآن جس سے چھو جاتی ہے، وہ شرابی تھا، جوانی تھا، زانی تھا، ہر قسم کے کرائم میں تھا، لیکن وہ ایک فرشتہ نما انسان بن جاتا ہے. یہ ہے معجزہ. اس کی زندگی بدل جاتی ہے. دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. اور دوسرا معجزہ کم استعمال کرتے تھے نبی، جب دشمن سامنے آتا تھا تو معجزہ چھوڑ دیتے تھے. اسی طریقے سے جب دشمن سامنے آئے اور ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو اللہ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک حجاب لگاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے، سورہ یاسین یا کچھ قرآن پڑھتے ہوئے نکل رہے تھے، حجاب لگ گیا. اس طریقے سے جب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے بت کے سامنے کچھ مانگ رہے ہیں، منت سیامت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی پیچھے سے کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنے لگے، اور جب سجدے کی آیت آئی تو سجدے میں چلے گئے، وہ لوگ بھی بے تحاشا بے سوچے سمجھے سجدے میں گر گئے. یہ ہے معجزہ. جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب بھی آپ کے اوپر کوئی وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیجیے. آپ دیکھیں گے کہ واقعی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی چھوڑی اور سانپ بنا اور وہ بھاگا، اس طریقے سے یہ خاموش ہو جائے گا. یہ ہے وہ معجزہ. بہرحال اس کے اوپر آج وقت کافی ہو گیا، کل اور تفصیل سے بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ محبت کرنے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے، اس پہ ایمان لانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک اے خالق اے مالک اے رب، جب تک ہم زندہ ہوں ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.